الذي لا يغلقه الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعش موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعيدا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا والفرقان الحميد وقوله الحق يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلاة پڑھنے پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں آج کی رات جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، جس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، اور آج کی رات وہ رات ہے جس میں 12ویں آقا امام مہدی علیہ السلام باسعادت کی رات ہے. تو ایسی رات کہ جس میں آج کی رات جو ہے انسان کو اپنے رب سے مناجات کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے تاکہ وہ بری ہو جائے، اس سے گناہوں سے بری ہو جائے. آج کی رات لیلۃ المبارکہ ہے، مبارک رات ہے. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، یہی حدیث اہل سنت کے ہاں بھی ہے اور یہی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہمارے ہاں بھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات عبادت میں مصروف تھے. تو جناب بی بی عائشہ کیونکہ آج کی رات جو تھی رسول کریم اپنی بیویوں کے ہاں اپنے اپنے اوقات مشخص کیے ہوئے تھے رسول پاک نے کہ آج اس خاتون کے ہاں، آج اس خاتون کے ہاں. تو روایت میں ہے کہ آج کی رات جو ہے تھی وہ بی بی عائشہ کے بہرحال تو بی بی نے دیکھا کہ رسول کریم جو ہیں وہ نہیں. تو اب وہ جو خواتین میں ہوتی ہے بات، اب وہ اٹھی اور انہوں نے باقی حجروں میں جا کے دیکھنا شروع کر دیا کہ رسول کریم کدھر ہے. تو جب انہوں نے ان کو نہ پایا تو روایت میں ہے کہ جب ان کی نظر پڑی تو رسول کریم جو ہے سجدے میں تھے اور اس حالت میں تھے جیسے کہ ایک کپڑا پڑا ہو، اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہوئے اور خدا سے مناجات کر رہے تھے. ان کی تسلی ہو گئی. رسول کریم جب ختم کی نماز تو اب وہ بھاگی بھاگی جلدی سے واپس اپنے کمرے میں آئے.
تو رسول کریم جب واپس آئے تو سانس ان کی پوری ہوئی تھی. تو پوچھا عائشہ تجھے پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ آج کی رات جو ہے یہ شب مبارک ہے، نیمہ شعبان کی رات ہے. آج کی رات اللہ تبارک تعالی انسانوں کے روزی و رزق کو معین کرتا ہے. آج کی رات ملائکہ سرزمین مکہ پر نازل ہوتے ہیں اور آج کی رات عبادت کی رات. تو یہ روایت ہمارے ہاں بھی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی. تو چونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک چیز قرآن میں نہ ہو تو ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم کچھ پروگراموں میں گئے، وہاں پر کالیں آتی رہتی ہیں جس میں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب اس کا ثبوت قرآن سے دے. تو ہمارے پاس ایک قرآن ہے دین اسلام کا منبع، قوانین اسلامی کا منبع، ایک رسول کی سنت اور ایک عقل ہے اور ایک اجماع. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہی ہو. قرآن کلیات بتا دیتا ہے، اس کی جزیات اور اس کی تشریح کرنا رسول کریم کا کام ہے. لہذا اگر کتاب ہی تنہا کافی ہوتی تو پھر صاحب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم تو ایسے نہیں ہیں جو یہ کہے حسبنا کتاب اللہ. ہم تو وہ ہیں کہ کہتے یعنی قرآن مجید پر ہی عمل کرتے ہیں. جب قرآن مجید یہ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے اس کو لے لو اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. صلاۃ پڑھیں محمد. تو آج کی رات جو ہے وہ شب برات ہے. آج کی رات یہ میں پہلا حصہ بیان کر کے تو امام زمانہ سرکار کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ ضروری ہے. امام زمانہ کب پیدا ہوئے ہیں؟ 255 ہجری میں. اور اسلام کب سے شروع ہوا ہے؟ 268 سال یا 268. یعنی پیغمبر اسلام 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینے میں. تو وہاں سے ہجری سال شروع ہوا ہے. تو 255 ہجری میں امام زمانہ پیدا ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسلام جو ہے وہ امام زمانہ کی آمد سے پہلے 268 سال پہلے سے شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ جو پچھلا 250 سال کا عرصہ ہے، 260 سال کا عرصہ ہے، آخر مسلمان اس وقت کیا کرتے تھے؟ امام زمانہ تو پیدا ہوئے جا کے 255 ہجری. تو ہمیں شیعان حیدر قرار کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر پچھلے مسلمان کیا کرتے رہے. ٹھیک ہے. رسول پاک کیا کرتے رہے، باقی ائمہ کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ جو پچھلے 260 سال کا عرصہ ہے تقریباً، تو وہ عرصہ ہے جس میں ہم سنی اور شیعہ کا مشترکہ سرمایہ ہے. ٹھیک ہے. اور 255 سے نور علی نور ہو گئے ہے کہ 255 میں امام زمانہ آ گئے. تو اب اس رات کی فضیلت میں، برکات میں، قدر و منزلت میں اور اضافہ ہو گیا، نور علی نور ہو گیا. تو لہذا ہمیں پچھلا بھی ساتھ ساتھ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے جس میں یہ کہا گیا رسول سے، آل رسول سے، تمام ائمہ سے کہ یہ رات جو ہے یہ استغفار کی رات ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ نفل پڑھنے کی رات ہے، یہ عبادت و بندگی کی رات ہے اور اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے چھٹکارا دلانے کی رات ہے. تو لہذا اس رات میں عبادت کرنی چاہیے. تو یہ رات جو ہے اس قدر عظیم ہے. تو یہ شب قدر کے بعد تمام راتوں سے جو بافضیلت رات ہے وہ آج کی رات ہے. خوش نصیب ہیں ہم جو کہ جشن منا رہے ہیں اور اس رات میں ہم عبادت کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد تو انشاءاللہ یہ جب جشن اختتام کو پہنچے گا تو ہم دعائے کمیل پڑھیں گے کیونکہ دعائے کمیل کا جو شان نزول ہے وہ ہے ہی آج کی یعنی نیمہ شعبان کے لیے. جب حضرت کمیل نے
مولا علی سے یہ دعائے کمیل وصول کی ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کو نیمہ شعبان 15 کی رات کو پڑھا کرو، اگر وہ تب نہ پڑھ سکو تو پھر سال میں ایک مرتبہ یا پھر مہینے میں ایک مرتبہ یا ہر شب جمعہ پڑھا کرو۔ تو لہذا اس دعائے کمیل کو آج ہی کی رات کے لیے دیا گیا ہے۔ تو کیونکہ اس میں ساری کی ساری دعائے کمیل جو ہے انسان کا اپنے رب سے راز و نیاز ہے، مناجات ہے، تو لہذا دعائے کمیل بھی پڑھیں گے اور امام زمانہ کا جشن بھی ہم منا رہے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر انسانوں کے گروہ کو پکاریں گے، بامامہم، ان کے اماموں کے ساتھ۔ فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، تو کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل اس کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر جب آپ اس کی گرد اتارتے اس کے لیے جو بریک سا دھاگے ٹائپ چیز ہوتی ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو یہ سمجھانے کے لیے عربوں کے لیے یعنی کہ ایک بریک چیز ہے، تو یعنی ذرہ برابر ہمارے ہاں اس کو اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اس دنیا میں اندھا ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستہ کے لیے جو اس نے راستہ بنایا ہے وہ گمراہی کا راستہ، اضل سبیلا، اس کا راستہ جو ہے گمراہی کا راستہ۔ تو یہ آیت مجیدہ جو ہمیں بتا رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ بس امام کا وجود جو ہے وہ یہ آیت بتا رہی ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ حق کے بھی امام ہوتے ہیں اور باطل کے بھی امام ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کفر کے امام ہیں ان سے جنگ کرو اور حق کے امام کے ساتھ رہو، اس لیے کہ تمہیں قیامت کے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ تو جیسا کسی کا امام ہوگا تو جو اس کے مقلدین، جو اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے پیروکار ہیں، ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کے امام کا ہوگا۔ تو لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امام جو ہے، امام مہدی کا ذکر قرآن مجید میں نہیں۔ ہاں امام مہدی کا ذکر جو ہے نام لے کر تو ذکر نہیں ہے، لیکن صفات جو ہیں وہ قرآن مجید بتا رہا ہے۔ جیسے یہی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ تو اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ امام سے مراد جو ہے یہ وہی نبی ہے۔ تو ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں جس میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے پروردگار نے ان کو چند آزمائشوں سے آزمایا اور وہ اس میں پورے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پھر ہم نے کہا کہ ہم تم کو انسانوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ عہدہ میری نسل میں جانے والا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ جو ہے یہ ظالمین اس تک پہنچنے والے نہیں ہے۔ تو بس ابراہیم جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، طریقے اٹھا کر دیکھیے کہ وہ اس وقت نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور خلیل اللہ بھی تھے
سارے عہدے جو ان کے پاس تھے، لیکن اب جو یہ عہدہ ملا ہے اس وقت ملا ہے جب اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ دی تو کہا کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، تو ہم نے تجھے اس عہدہ امامت کے لیے منتخب کر لیا۔ تو اس بات پر دلیل ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں من ذریتی، میری ذریت میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بچے پیدا ہو چکے تھے، یہ ان کی ذریت۔ تو حضرت ابراہیم 82 سال تک تو ان کے ہاں بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، اور وہ کم بھی کر رہے ہیں تو 30-40 سال کی عمر میں تو وہ تبلیغ کر رہے تھے، نبی تو اس وقت تھے، تو وہ اس میں آگ میں گرائے گئے، یہ سارے عہدے ان کو مل چکے تھے، تو امامت کا عہدہ بعد میں ملا ہے۔ تو بس اس معنی میں نہیں ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امامت جو ہے وہ نبوت کے معنی میں ہے، بس امامت جو ہے وہ ایک عظیم مرتبہ ہے جس کے معنی ہے پیشوا، رہبر، قائد، لیڈر، کوئی بھی معنی کر لیں، لیکن یہ امامت کا عہدہ ایسا ہے کہ یہ اتنا بلند ہے کہ یہ نبوت اور رسالت سے بھی بڑھ کر عہدہ ہے امامت کا۔ تو امام مہدی جو ہے، مہدی اس میں مقبول ہے، اس کے معنی ہدایت یافتہ۔ مہدی وہ ہوگا جو کسی سے تعلیم نہیں پائے گا بلکہ وہ اللہ سے ہدایت یافتہ ہے۔ تو امام مہدی علیہ السلام نسبہ پڑھا۔ تو آج کی رات جو ہے ان کی ولادت کی رات ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام، ان سے روایت کرتی ہیں جناب سیدہ حکیمہ خاتون جو کہ 11ویں امام کی پھوپھی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں جمعرات کے دن میں امام حسن عسکری کے ہاں گئی، تو جب میں آنا چاہتی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ رک جائیں، اس لیے کہ آخری حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے نرجس خاتون میں کوئی آثار میں مجھے نظر نہیں آ رہے، تو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ جو آخری حجت ہے، اس کا حال حضرت موسیٰ جیسا ہے، جس طرح ان کی ماں کے آثار حمل نمایاں نہیں تھے اسی طرح یہ ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتی ہیں کہ جب یہی جو شب ہے آج کی عبادت میں مصروف تھی، وہ کہتے ہیں میں نماز شب پڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ جناب نرجس خاتون وہ بھی نماز شب کے لیے وضو کر کے آئی اور اپنے حجرے میں چلی گئی، اور میں نے دیکھا کہ ان پر کوئی آثار نہیں تھے، تو لہٰذا میں بھی نماز شب کے وتر جب پڑھ چکی تو میں دیکھ رہی ہوں کہ صبح کی وہ جو سفیدی ہے، سفیدی جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے، وہ تقریباً نزدیک ہے، نمایاں ہونے والی ہے، اور میں ذہن میں آئی، اور ایک مرتبہ میں نے میرے ذہن میں شک کی وہ ایک لکیر سی میرے ذہن میں کہا تھا امام نے، تو حجرے سے امام حسن عسکری عبادت مصروف تھے، تو جو ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی تو کہا شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا، تو بھی اما بس وہ آیا ہی چاہتے، بس یہ کہا۔ تو میں نے جب گئی جناب نرجس خاتون کے حجرہ میں تو میں نے دیکھا کہ اب وہ اضطراب کی کیفیت میں ہے، تو جب میں نے ان کو پکڑا تو امام حسن عسکری آئے تو کہا پھوپھی اما سورہ انا انزلنا پڑھے، تو کہتی ہے کہ جب میں سورہ انا انزلنا پڑھ رہی تھی تو جو میں سورہ انا انزلنا پڑھتی تھی تو جو جناب نرجس خاتون کے شکل میں موجود تھا وہ بھی میرے ساتھ ساتھ سورہ انا انزلنا کی تلاوت فرما رہا تھا۔ فرماتی ہے کہ
ایک مرتبہ ایک پردہ درمیان میں حائل ہو گیا، اور جب پردہ حائل ہوا تو اب میں نے تھوڑا سا پیچھے ہٹی، تھوڑا سا سراسیمہ پریشان سی تو کہ اب مجھے جناب نرجس خاتون نظر نہیں آ رہے، تو اب جو ہی ایک مرتبہ پیچھے ہٹی جناب امام حسن عسکری نے پھر آواز دی تو پھر اماں آ جائے، بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ حجرہ، وہ گھر، وہ کمرہ، اتنی نورانیت اس میں پیدا ہوئی، اتنی روشنی آئی کہ ایسے تھا جیسے آنکھیں چلا جائے. تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ آخری حجت خدا سجدے میں ہے اور شہادتین پڑھ رہا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میرا جد آخری رسول ہے اور میرا دادا امیر المومنین ولی خدا ہے. اور کہتے ہیں ایک ایک کر کے تمام ائمہ کے نام جو ہیں وہ گنتے رہے، یہاں تک کہ جب اپنا نام آیا آنکھیں کھولی تو اپنے باپ کی طرف دیکھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، آواز بلند صلوات، اللہم صلی تو بی بی کہتی ہے کہ جب میں امام کے حوالے کرنے لگی پکڑ کر، کیونکہ یہ سعادت مجھے نصیب ہوئی، اور یہ بی بی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے، یہ بی بی جو ہے یہ 9ویں امام کی بیٹی ہے، 10ویں امام کی بہن ہے، تو 11 کی پھوپھی ہے. پھر سورت پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عصمت ایک ہے عصمت کبریٰ، ایک ہے عصمت صغریٰ. یہ بیویاں جو ہیں یہ عصمت صغریٰ پر فائز. یہ عصمت کیا ہے؟ جو گناہ نہ کرے، اور یہ بیویاں وہ ہیں جو طالب علم میں معصوم ہیں. یہ وہ بیوی کہ جس کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ یہ بیوی کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں ہاتھ پر یہ لکھا تھا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نہیں تو مٹنا ہی تھا. تو یہ جو ان کے دست مبارک پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی، تو امام زمانہ کی بلادت کی رات. چونکہ رسول کی حدیث کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور سارے کے سارے بنی فاطمہ سوائے امام علی. اور امام مہدی پر 32 کتابیں جو اہل سنت نے لکھی ہیں، اور خود مولا علی سے 51 حدیثیں ہیں امام مہدی پر، اور تقریباً 150 سے زیادہ امام جعفر صادق سے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نظریہ ہم نے بنا لیا، کیونکہ ہمارے سنی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے اور مسلمہ بات ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے. تو امام مہدی جو ہے وہ کن کی نسل سے؟ امام حسین کی نسل سے. رسول پاک امام حسین سے فرما رہے کہ یہ میرا بیٹا حسین سید و سردار ہے، یہ سید و سردار کا بھائی ہے، یہ سید و سردار کا بیٹا ہے، اور اس کی نسل سے 9 بیٹے جو ہے وہ امام ہے، حجت خدا ہے، اور ان کا آخری قائم ہوگا جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا
جس طرح کما ملیت ظلمن و جورا، جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. تو یہ حدیث سب کے ہاں ہے. اسمہ اسمی، اس کا اسم میرا اسم ہے اور اس کی کونیت میری کونیت ہے. تو لہذا امام کا نام جو ہے گیا ساتھ کہ ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام والا ہوگا، یعنی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. یا بعد میں لکھ دیا گیا کہ وہ حسن کی اولاد سے ہوں گے، امام حسن کی اولاد سے ہوں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اس چیز کو مان لیں کہ وہ امام حسین کی نسل سے ہوں گے تو پھر کڑی سے کڑی ملتی جائے گی، 12 امام پوری ہو جائے گی. تو پھر جو انہوں نے ایک عمارت کھڑی کر رکھی ہے وہ دوران سے گر جائے گی. اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہیں اور ان کے خلیفہ کسی طرح کسی سلسلے میں پورے ہوتے نہیں ہیں. اگر وہ خلفائے راشدین کو لے لیں 4 وہ بن جائیں گے اور آگے کیا کریں گے؟ یہ دو گئے خلفائے راشدین. راشدین کا مطلب ہے رشد و ہدایت والے، اور اس کے بعد انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ آگے رشد و ہدایت ہے نہیں، آگے ملوکیت شروع ہو گئی ہے معاویہ سے، اور معاویہ 5واں ہو جائے اور اس کے بعد 6واں یزید ہو جائے. تو پھر جس میں یزید آئے گا تو پھر 12 پورے کیسے کریں؟ اگر وہ بنی عباس کو لے لیں تو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بن جاتی ہے. وہ خود یہ 15 خلیفہ تھا معتمد عباسی جس کے دور میں امام زمانہ پیدا ہوئے، تو ان کی تعداد جو ہے وہ اس سے کہیں بڑھ جاتی ہے. تو نہ بنی عباس سے خلیفے پورے ہوتے ہیں، نہ بنی امیہ سے پورے ہوتے ہیں، نہ خلافت راشدہ سے پورے ہوتے ہیں، کسی طرح پورے ہوتے نہیں ہیں. اور اگر اس حدیث کو بھی سیدھا سیدھا مان لیں کہ وہ حسین کی اولاد سے ہوگا، نوما ہوگا، اسمہ اسمی، کنیت ہو کنیتی، اور پھر قاضی وہ تو حسن امام حسن کی اولاد سے ہوگا. ہمارے ہاں حدیث تو یہ ہے کہ وہ حسنی سید ہوگا. میرے ساتھ بھی اہل سنت کے مولوی صاحب بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے وہ تو حسن سے ہوں گے. میں نے کہا وہ جو حسن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ امام حسن یعنی حسن عسکری امام مہدی کے والد کا نام حسن ہی ہے، تو لہذا وہ حسن عسکری ہے. تو آپ نے امام حسن یعنی حسن مصطفیٰ بنا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام حسن کی اولاد سے لیں گے تو شیعہ جن کو 12 امام مانتے ہیں وہ تو امام حسین کی اولاد سے. تو اگر وہ یہ حدیثیں سمجھ میں آ جائے تو پھر تو کڑی سے کڑی ملے گی، 12 خلیفہ پورے ہو جائیں گے. اور پھر قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں اہل بیت. رسول فرما گئے انی تارکن فیکم الکتاب فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور ان میں جدائی ہو نہیں سکتی یہاں تک کہ قیامت تک حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. اور میں گارنٹی دیتا ہوں اگر تم ان دونوں کے دامن سے متمسک ہو جاؤ لن تضلوا بعدی، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے اور اسی طرح مستدرک ابن حاکم میں ہے. یہ حدیث جو ہے وہ شیعہ سنی مانتے ہیں اس کو، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. بس یہ حدیث جو ہے یہ کہتی ہے اہل بیت کا وہ فرد معصوم جو ہوگا وہ قرآن سے جدا نہیں ہوگا. بس جب جدا نہیں ہوگا تو اگر یہ کہا جائے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے اور وہ پیدا ہوں گے تو پھر اس حدیث کے مطابق یہ حدیث کہتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا مفسر، اس کتاب کا وارث جو معصوم ہو، ایسا کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ لا ریب ہے تو
تو وہ ہستی ایسی ہونی چاہیے جو بے عیب ہو. جب قرآن میں لا یاتی ہے باطل، اس میں باطل آ نہیں سکتا، تو وہ ہستی جو اس کے ساتھ ساتھ ہوگی وہ بھی ایسی ہونا چاہیے تو جو معصوم ہو. تو لہذا اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 12واں امام جو پیدا ہو. اب یہ کہتے ہیں جناب اس کا مقصد کیا ہوا کہ امام تو ہیں لیکن ان کو غائب کر دیا گیا. تو یہ غیبت کس وجہ سے ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ جو غیبت ہے یا تو یہ ہے کہ اس میں اللہ نے چاہا کہ یاد کر دوں، یا یہ کہ خود امام ہی کہتے ہیں کہ مجھے غائب ہی کر دیجیے، یا یہ ہے کہ امت ایسی نہیں ہے ابھی کہ جو متحمل ہو سکے. کس کا اس میں زیادہ تر یعنی کہہ سکوں کہ قصور ہے. اب اللہ تبارک تعالی نے اپنی حجت بھیجی اور امام زمانہ آئے، تو امام کا تو مرکزی مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کرے. ٹھیک، تو شیخ توسی نے اس پر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت ہوتی رہے، اور امام بھی یہی چاہتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت کرے. تو اصل میں قصور کس کا ہے؟ قصور امت کا ہے. کیوں؟ ایک بڑی خوبصورت سی مثال ہے، اس کو دیکھ کر میں آگے بڑھتا ہوں. مثال ہے جناب شیخ محسن کرائتی ہیں، ایران کے بڑے عالم دین مفسر، ان کی یہ مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کونسل نے یہ سٹریٹ لائٹ ہوتی ہے، اس میں بلب ہوتے ہیں، کونسل نے ایک گلی میں سٹریٹ لائٹ لگائی، اس میں بلب لگا تاکہ اس کے نور سے، اس کی روشنی سے استفادہ وہ اہل محلہ کرے. رات کی جب تاریکی ہو تو اس کی روشنی سے استفادہ کرے. محلے کے کچھ غریب لوگ تھے جن کو اندھیرا پسند ہے، جن کو پسند ہے کہ روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، تاکہ اندھیرے میں اپنی کاروائیاں کر سکیں. لہذا انہوں نے پتھر مارا اور وہ لیمپ جو تھا، وہ بلب جو تھا، وہ روشنی جو تھا، اس کو توڑ دیا. اہل محلہ جو ہے کچھ دن انتظار کیا، دوبارہ پھر گئے کونسل والوں کے پاس کہ جناب علی ایسا کرے کہ وہ مرکزی بلب ہے، بڑا مہنگا ہے یہ، تو آپ اس کو لگا دیں دوبارہ. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، درخواست دے، پھر لگا دیا. دوبارہ پھر جو اس علاقے کے ایسے لوگ تھے جو چور قسم کے، جو ڈاکو قسم کے، جو ہیروئن پینے والے، جو اس قسم کے لوگ تھے جن کو کبھی روشنی سے محبت نہیں، جو نور سے ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اندھیرا چھایا رہے اور ہم جو ہے اندھیرے میں اپنی کاروائی کرتے رہے. انہوں نے دوبارہ دوسرا بلب توڑ دیا، پھر تیسرا توڑ دیا. کونسل والوں کے پاس جاتے رہے آتے رہے. جب 11 بلب توڑ دیے انہوں نے، جب 11 بلب توڑ دیے تو اب جب پھر دوبارہ گئے تو اب کونسل والوں نے کہا آپ بیٹھتے ہیں یہاں پر، اب یہ ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں، ہم نے اتنی مرتبہ تمہیں روشنی دی، نور دیا، بلب لگائے، تم ان کی حفاظت ہی نہیں کر سکے. اب جو آتے ہو بار بار کہ ہمارے پاس روشنی نہیں، نور نہیں، ہمیں نور دے دیجئے، تو آپ جو ہے اس قابل نہیں ہے. تمہارے پاس 11 مرتبہ ہم نے نور بھیجا لیکن تم نے اس کی حفاظت نہیں کر سکے. تو لہذا جب تک تم اس اہل نہ ہو جاؤ گے کہ اس کا ساتھ نہ دے سکو، اس کی حفاظت نہ کر سکو، ان شریعوں پر غلبہ نہ کر سکو، تم میں وہ صلاحیت پیدا نہ ہو جائے، تم میں وہ سوچ اور غلبہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت ہم دوبارہ تم کو یہ چیز نہیں دیں گے. تو اسی مثال کو لے آؤ. اللہ تبارک تعالیٰ نے 11 امام دیے ہیں رسول کے بعد، تو انہوں نے کسی کو محراب میں قتل کر دیا، کسی کو زہر دے دیا، کسی کو زندانوں میں رکھ کے مار دیا. تو امت اس قابل نہیں ہے. اب تڑپو،
اس کے لیے نور کے لیے تاکہ تمہیں پتا چلے. تو اب یہ حقیقت میں انسانوں کا امتحان ہے، امت کا امتحان ہے کہ امت اب چاہے العجل اپنے آپ کو آمادہ کرے. یہ جو 313 آدمی چاہیے، کیسے آدمی چاہیے؟ ایسے آدمی چاہیے کہ اگر امام اشارہ کرے تو وہ اپنے آپ کو آگ کے دریا میں گرا دے. ایسے امام کے ساتھ آدمی چاہیے، 313 آدمی چاہیے. جیسا کہ امام جعفر صادق کے پاس جو شخص آیا تھا کہ آپ کے پاس آپ قیام کریں، بہت سارے لوگ ہیں. تو آپ نے فرمایا کتنے کے ہیں؟ کہا جی بہت سارے، 1,00,000 1.5 لاکھ ہو جائے گا. تو آپ نے کہا جو وہاں پر تندور جل رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کود جاؤ. تو اس نے کیا کہا کہ جناب مہربانی کریں. تو ہارون مکی تشریف لائے، وہ غریب آدمی سفر سے ابھی آئے اور جوتا جو ہے ان کا ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ میں جوتا ٹوٹا ہوا پکڑا ہوا ہے. اسی طرح آ رہے امام کی خدمت میں اور فرمایا ہارون السلام علیکم علیہ السلام اس تندور میں کود جاؤ. اس نے نہیں پوچھا کیوں جناب، وہ کود گیا. تو اب ہارون اس میں کود گئے، اس سے امام باتیں کر رہے ہیں دوسرے سے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ مولانا اس کی خبر لے لیں. تو چلے آئے، دیکھا کہ وہ تندور میں بیٹھا ہے اور اس کے لیے آگ جو ہے گلزار بنی ہوئی ہے. ایک وہ ہے ابراہیم علیہ السلام جو نبیوں میں رسول کے بعد تمام نبیوں میں افضل ہے، اس کے لیے آگ گلزار ہوئی. اور ادھر امام نے اپنے ایک صحابی کے لیے آگ کو گلزار کر دیا. تو کہا ایسے کتنے ہیں؟ فرمایا یہی. تو بس امام کو ایسے 313 چاہیے. عزیزان گرامی، تو لوگوں کا امتحان بھی ہو رہا ہے کہ آیا آپ میں صلاحیت پیدا ہو گئی. چونکہ امام نے حکومت کرنی ہے پوری دنیا پر، تو ان کو ایسے چاہیے افراد، ان کی ٹیم ایسی ہو کہ 313 افراد. اگر کسی ایک کو ایشیا دے دیا جائے، کسی کو یورپ دے دیا جائے، کسی کو پاک و ہند دے دیا جائے تو وہ کنٹرول کر سکے. اور امام جب تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ وہ خانہ کعبہ میں آئیں گے اور وہاں پر یہی 313 جو افراد ہیں جب ظہور ہوگا تو یہی جو افراد ہیں جب صحائے آسمانی بلند ہوگا، ندائے آسمانی آئے گی، آواز آئے گی کہ قائم کا ظہور ہو گیا، تو سب سے پہلے جو ان تک پہنچیں گے یہ 313 ہوں گے جو ان تک پہنچیں گے. امام کا جو مرکزی دستہ ہے ان 313 کا ہے. تو امام کا پرچم لیے ہوئے آگے بڑھیں گے اور امام کوفہ میں جائیں گے اور کوفہ کو اپنا مرکز قرار دیں گے. امام کے زمانے میں کوفہ اور کربلا ایک ہی شہر ہو چکا ہوگا، وہاں دارالخلافہ بنے گا امام کا اور وہاں سے امام کی حکومت شروع ہوگی. عزیزان گرامی، بہت سارے سوال ہیں، میں تو حاضر ہوں. چونکہ بعض کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرے، میں حاضر ہوں کہ اگر امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی سوال وغیرہ، لوگ تو وہاں پر ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں، 10-12 پاؤنڈ بھی جاتے اس میں. تو میں حاضر ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہیں، میں حاضر ہوں. لیکن اگر زیادہ ہستی ایسی ہے جو حجت خدا ہے اور اس کا فائدہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تبلیغ کرے، بلکہ خود اس کا وجود جو ہے اس کائنات میں ضروری ہے. امام سے حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم سے لے کر اب تک زمین کی جو تخلیق کی ہے اور آدم سے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک زمین کبھی حجت خدا کے وجود سے خالی نہیں رہی. فرمایا لولا الحجہ لساقط الارض باہلہا، اگر زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے. تو یہ زمین جو باقی ہے یہ حجت خدا کے وجود کی برکت سے ہے. اور یہ نظام قدرت جو اللہ نے رکھا ہے
یہ اس لیے اس میں وہ جو فٹ ہو رہے ہیں یہ نظام قدرت میں یعنی از نظر وجودی وجود کے اعتبار سے بھی امام کا وجود ضروری ہے، چاہے وہ تبلیغ کرے یا تبلیغ نہ کرے۔ رسول پاک سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ غائب ہوں گے تو اس غیبت میں کیا فائدہ ہوگا، یہ سوال کیا گیا تو رسول پاک نے اور اسی طرح باقی معصومین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح سورج جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر اس کائنات کے لیے ضروری ہے اور فیض پہنچاتا رہتا ہے، اسی طرح پردہ غیبت میں امام زمانہ رہ کر وہ اس کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ جو ہے اللہ کا حکم تمام امر لے کر صاحب امر کی خدمت میں آتے ہیں۔ تو بتائیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا قرآن قیامت تک ہے؟ تو سائل نے کہا قیامت تک ہے۔ فرمایا کیا یہ سورہ انا انزلنا قیامت تک ہے؟ جی قیامت تک ہے۔ فرمایا تو کیا یہ جو آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ اور روح القدس اللہ کے تمام امور کو دے کر آتے ہیں؟ تو فرمایا کس کے پاس؟ جب رسول تھے تو رسول کی خدمت میں آتے تھے، تو اب کس کے پاس آتے ہیں؟ تو سائل نے کہا جی آپ ہی بتائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ہم ہی تو ہیں کہ شب قدر ملائکہ آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اور ہمارے گرد ہی تو طواف کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہی فرمایا تھا کہ یہ جو علماء اہل سنت ان سے پوچھو کہ جب یہ آیت موجود ہے تو تم کہتے ہو ملائکہ آتے ہیں تو کس کے پاس آتے ہیں؟ اب یہ جو کہتے ہیں کہ امام مہدی تو پیدا نہیں ہوئے تو اب ملائکہ تو آتے ہیں، نزول تو ہے، تو اسی طریقے سے وہ صاحب امر کے پاس آتے، تو صاحب امر کون سی ہستی ہے جس کے پاس یہ آتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں جی سب کے پاس آتے ہیں۔ پہلے اپنے ایک نظریہ یہ کرتے جی ملائکہ آتے سب کے پاس آتے، اگر سب کے پاس آتے ہیں تو پھر اس کے پاس بطریق اولا آنا چاہیے جو سب سے زیادہ متعلق ہے، اس لیے کہ آتے ہیں جب سب کے پاس آتے ہیں تو قول آپ کے اس رات میں تو چلو کم از کم مومنین کے پاس تو آتے، جب مومنین کے پاس آتے ہیں تو پھر جو مومنین میں سب سے زیادہ صالح پرہیزگار ہوگا تو اس کے پاس تو آنا چاہیے، تو پھر اس روح سے بھی ان کے پاس آنا چاہیے۔ بہت ساری کوتاہیاں ہیں، تو عزیزان گرامی کیا فلسفہ ہے کہ اس کے پاس آتے ہیں اور اگر وہ نہ ہو تو زمین اپنے تمام اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں جو معصوم ہستی ہوتی ہے اگر اس کا وجود باقی نہ رہے، اس کا مطلب ہے اس کائنات میں اس زمین پر ایک بھی بندہ نہیں ہے جو کہ 100% اس کی منشا کے مطابق کام کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو گناہگار ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کام نہیں کرتا، وہ نفس مطمئنہ نہیں ہے۔ وہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے تو 90% ہو، تو 92% ہو۔ ہمیں وہ شخصیت چاہیے جو 100% 100% اسی طرح جس کی رضا اللہ کی رضا میں گم ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ان کا ارادہ نہ ہو، ان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں گم ہو اور ان کے ارادے میں اللہ کی مشیت ہو۔ بس اگر زمین پر ایک بھی شخصیت ایسی نہ ہو تو اس زمین کو رہنے کا حق ہی نہیں، تو یہ زمین میں فساد پیدا ہو جائے، زمین برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حجت خدا کا وجود رہے اور وہ قرآن کے ساتھ ساتھ رہے۔ قرآن قیامت تک ہے،
بلکہ قیامت کے بعد حوض کوثر تک ہے. اسی لیے امام مہدی اور کوئی نہ کوئی اہل بیت کی فرد ساتھ رہے گی. اور جب امام مہدی بھی شہید ہوں گے تو امام حسین آئیں گے, اور امام حسین کی آگے نسل یا امام مہدی کی نسل میں سے جو روایتیں, یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت کی کوئی نہ کوئی فرد ساتھ موجود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.